السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لائف سٹائل ود مریم۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پکا رہے ہیں چکن اور شملہ مرچ۔ تو سب کو بنانا آتا ہے، اس کی کیا ریسیپی بتاؤں؟ وہی پیاز براؤن کیا، لہسن ادرک ڈالا، چکن کو فرائی کیا، نمک مرچ ڈالا، ٹماٹر ڈالے، اس کو اچھے سے بھون لیا۔ تھوڑی سی دہی اگر ہے تو دہی بھی ڈال دیں، تو نمک مرچ تو سب اپنے حساب سے ڈالتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد شملہ مرچ اور پیاز تھوڑے باریک باریک کاٹ کے وہ ڈال دیے، دم لگا دیا، اور جی یہ تیار۔ یہ تو ہو گئی کھانے کی بات۔ کھانا پکاتے پکاتے کل میں آپ سے باتیں کر رہی تھی، تو کل تو میں نے ویڈیو نہیں اپلوڈ کی، کیونکہ کل ادھر لاہور میں بڑا طوفان وغیرہ آیا، ہوا بہت چلی، تو پھر ادھر ہماری طرف لائٹ کا پرابلم ہو گیا، تو لائٹ کافی دیر بند رہی۔ رات کے 12-1 بجے لائٹ 1-1:30 بج گیا تھا، 12 بھی نہیں 1-1:30 بج گیا تھا تو لائٹ آئی۔ تو کل میں نے ویڈیو نہیں ڈالی۔ پرسوں کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ گپ شپ کر رہی تھی، اپنی پرانی باتیں، پرانی یادیں۔ تو بندہ جب پرانی باتیں لے کے بیٹھتا ہے نا، تو پھر وہ قصے یاد آتے آتے وہ کافی قصے ہو جاتے ہیں۔ باتوں باتوں میں مجھے ایک قصہ یاد آیا، تو سوچا آج آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر لوں۔ میرے سے جو بڑی بہن تھی نا، وہ بچے، یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچے پڑھاتے تھے ہم لوگ، تو وہ پہلے انہوں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک آنٹی رہتی تھی نا، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، تو ان کے بیٹے کا دل بڑا لگتا تھا ہمارے ساتھ، چھوٹا ہی تھا، تو وہ میری بڑی بہن کے ساتھ نا کافی اٹیچ ہو گیا تھا، تو وہ سارا دن ہمارے گھر رہتا تھا۔ چونکہ ہمارے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے، یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے گھر کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ بچہ ہمارے گھر آیا ہوا تھا، اسکول سے آیا تو فوراً ہماری طرف آ گیا کہ جی میں نے ٹیچر کے پاس بیٹھنا، آج میں نے سارا دن ٹیچر کے ساتھ گزارنا ہے۔ تو وہ میری چھوٹی بہن کے ساتھ کھیلنا، بھائی کے ساتھ کھیلنا، تو اس طرح سے نا ہمارے ساتھ اس کا ٹائم گزر جاتا تھا۔ اب جب اس کا کافی ٹائم گزر گیا اور پھر کھانے کا ٹائم ہو گیا، تو ہمارے گھر کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم لوگوں نے چٹنی بنائی تھی۔ اچھا وہ بچہ بڑا اچھا تھا، وہ چٹنی بڑے شوق سے کھا لیتا تھا۔ اتنے میں اس کی امی آئیں، تو وہ باؤل ایک لے کے آئیں سالن کا، تو اس میں چکن تھا شوربے والا۔ تو انہوں نے کہا جی ہنی تم لوگ کے ساتھ ہی ہے، تو آپ ایسا کرو کہ جب کھانا کھانے لوگوں گے نا، تو ہنی کو بھی کھانا کھلا دینا، تو تم لوگ بھی اس میں سے کھا لینا، میں تم لوگ کے لیے بھی لے کے آئیں۔ تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم بڑے خوش کہ آج ہمیں چکن کا سالن ملے گا۔ تو ہوا اس طرح کہ مائیں فرق کر جاتی ہیں بیٹے اور بیٹیوں میں۔ تو میری امی نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جی اس میں سے سالن نکال کے نا بھائی کے لیے رکھ لو، بھائی میرے سے چھوٹا تھا۔ تو ہم نے تھوڑا لگا کے کھا لیا، ظاہر سالن آنٹی نے اس حساب سے ہی بھیجا تھا۔ ہنی نے بھی کھا لیا، اس نے پیٹ بھر کے کھا لیا، لیکن اس نے چٹنی کھا لی، ہم نے چٹنی کھا لی، تھوڑا سا سالن تھوڑا سا ہی کھایا، اتنا یعنی دل بھر کے نہیں کھایا۔ تو وہ سالن ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب ہمارے گھر فریج نہیں تھا، بھائی میرا گیا ہوا تھا باہر پڑھنے کے لیے، ٹیوشن گیا ہوا تھا۔ تو ٹیوشن اس طرح جاتا تھا نا کہ ساتھ ہی وہاں 2-3 گھر چھوڑ کے نا اس کا دوست رہتا تھا نا، اس کے بڑے بھائی پڑھاتے تھے، تو وہ ان کے پاس ہی بیٹھ کے پڑھ لیتا تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے کہا جی مجھے کھانا دے دو۔ تو جب کھانا دینے لگے، سالن میں ساری چونٹیاں۔ اب ہے تو ویسے غلط بات ہے، میں بھی چھوٹی تھی، میں کون سی اتنی بڑی تھی، تو میں بڑی خوش، تو میں امی کے ساتھ لڑ رہی تھی کہ آپ نے دیکھا نا فرق کیا نا، تو دیکھ لیں سالن اس کے نصیب کا بھی نہیں ہوا، اس میں ساری چونٹیاں آ گئیں، اگر ہم کھا لیتے تو آپ کا کیا جاتا۔ تو یہ نصیبوں کی بات ہے، جو جس کے حصے کا رزق ہوتا ہے نا، وہ اس نے کھا لینا ہوتا ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں بیٹے اور بیٹیوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹیوں کو زیادہ اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے امی نے رکھ لیا، اس کے لیے بھی رکھا، اور ہمیں تھوڑا سا بس شوربہ دے دیا اور 1-2 بوٹیاں دے دی ہم نے اس کے ساتھ، ہم تینوں بہنوں نے مل جل کے کھا لیا۔ تو ٹائم تو ہم نے گزار لیا، لیکن یہ بات دیکھیں نا ساری زندگی میرے دل میں ابھی بھی، جب کبھی مجھے کوئی بات، میرا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو میں امی سے پھر بول دیتی ہوں کہ آپ فرق تو کرتی ہیں نا، آپ نے بچپن میں بھی فرق کیا، آپ ابھی بھی فرق کرتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ ماؤں کو اولادوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ مائیں کرتی نہیں ہیں، فرق نہیں کرتی، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ پر آپ بیٹے اور بیٹی میں فرق نہ کریں، بیٹیوں کو زیادہ پیار، زیادہ کیئر اور زیادہ خیال اور اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ مستقبل کی مائیں ہیں، انہوں نے ایک نسل کی پرورش کرنی ہوتی ہے، تو آپ ان کے ساتھ فرق نہ کریں۔
اور دیکھ لیں اس کے نصیب میں نہیں تھا تو وہ اس نے نہیں کھایا، وہ ساری چونٹیوں نے کھا لیا، ایٹ دا اینڈ ہمیں پھینکنا پڑا۔ تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، فرق مت کریں بیٹے اور بیٹیوں میں، سب برابر ہیں، سب کو ایک جیسا رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے کھیلتے رہیں، مسکراتے